فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات. التماس کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اس ممبر پر بیٹھنے والے ذاکرین جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، شخصیات جنہوں نے اس عشرے کی آغاز سے لے کر اور گزشتہ سالوں تک ذکر اہل بیت، ذکر کربلا، ذکر مصائب امام حسین کو بیان کیا، معارف اور مفاہیم سے ہمیں آشنا کیا، ان میں نثری خطابت یا نظم کے پیرائے میں جنہوں نے مولا کا ذکر کیا، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے احباب جو آج آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، ان کی رحلت ہو گئی ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک صلوات کی التماس کروں گا صدر پاک محرم ایسوسیشن جو پچھلے دنوں رحلت فرما گئے، جناب مصدق لاکھانی، ان کی مغفرت کے لیے ایک بلند صلوات ہے. اللہ اس سے بلند صلوات ہدیہ ہو کریں. اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ارادے کا مالک اللہ ہے، وہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ اس عشرے میں اس آیت پر غور کیا جائے گا. آیہ کریمہ اللہ کی جانب سے اپنے حبیب سے خطاب ہے، اور وہ بھی پیار بھرا خطاب ہے، اعزازی خطاب ہے، نبی مکرم کی عظمت کا بیان ہے، نبی کے مقام اور منزلت کو اللہ بیان کر رہا ہے، اور ایسا مقام اور ایسی منزلت کے جس کا تعلق امت کے ساتھ بڑا گہرا ہے. لہٰذا آیت کا ترجمہ محسوس کیجئے گا.
परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, फला व रब्बे का, बस तुम्हारे रब की कसम। अच्छा, कसम भी अल्लाह खुद खा रहा है और अपनी खा रहा है। आयत बड़े अजीब अंदाज की है और इसके अंदर पैगाम बड़े हसीन है। फला व रब्बे का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, बस तुम्हारे रब की कसम, वो मोमिन ही नहीं हो सकता जो तुम्हें अपने तनाज़ात में हकम ना मानता हो। सलवात हदिया करते हैं सरकार की जात। फला व रब्बे का, मैं तर्जुमे के बयान से गुजर रहा हूँ और आपकी तवज्जुहात मेरे साथ भरपूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह अज़ादारान इमाम हुसैन ने अपने हवाले से, शहरी हवाले से और मौसम के हवाले से किसी तरह की किसी रुकावट को रुकावट नहीं जाना, बल्कि सब भरपूर अंदाज से आज पहले पुरसे में हाजिर हैं। फला व रब्बे का, पस तुम्हारे रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, वो मोमिन ही नहीं हो सकता, मुसलमान होना तो दूर की बात है, वो मोमिन ही नहीं हो सकता, इंसान होना तो और बात है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा हसीन मंजर ईमान का है ना, वो मोमिन नहीं हो सकता। अब मैं जो है वो एक जुमला आपके मिजाज का कह दूं, वो मोमिन ही नहीं हो सकता जो नबी को अपना हकम ना मानता हो, वो अमीरुल मोमिनीन कैसे होगा? वो मोमिनीन का अमीर कैसे बनेगा कि जो नबी मुकर्रम को अपने तनाज़ात में हकम ना मानता हो। अब नबी मुकर्रम को अपने तनाज़ात में अगर हकम कोई ना माने तो वो मोमिन नहीं है। ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अच्छा, फिर सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो अपने तनाज़ात में नबी को हकम ना मानता हो, बल्कि बात इससे एक दर्जा और आगे भी है, और वो ये कि सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता, और जो नबी फैसला कर दें उस फैसले में बाल बराबर भी शक न करता हो। यानी नबी मुकर्रम के फैसले को मिन और अन तस्लीम करने वाला, जैसा सरकार ने कह दिया ऐसा मान लेने वाला, जो फरमा दिया बस उस पे आंखें बंद करके मान लो। अजीजाने गिरामी, नबी के हर फैसले को चूं और चरा के बगैर मान लेना ही विलायत है। मफहूम विलायत भी बयान हो रहा है इस मंजिल के ऊपर। खबरदार खबरदार, दिल में बराबर, दिल में बाल बराबर भी तुम्हारे तरद्दुद न गुजरे, नबी के हर फैसले को तस्लीम कर लो जी। सुम्मा ला यजिदू, अच्छा बोले भी नहीं थे ये, तो बोलने वाले का तो क्या हाल बनाएगा अल्लाह, ये सोचने वाले की बात हो रही है। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, जो, और खबरदार अपने अंदर अपने दिल में, दिमाग में बाल बराबर भी नबी के फैसले पे तरद्दुद ना करो, और जो ऐसा करेगा वो मोमिन ही नहीं है। सलवात पढ़ ले जरा नबी की जात का। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता, अच्छा फिर मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा, और नबी के फैसले पर ऐसे तस्लीम हो जैसे तस्लीम होने का हक है। ये जो युसल्लिमू तस्लीमा है, इसके अंदर एक अलहदा हुस्न पाया जाता है, जिसे इंशाअल्लाह मुमकिन है किसी और मंजिल बयान के ऊपर आपके सामने पेश किया जाए और बयान किया जाए। ये आय करीमा का बहुत ही सीधा सा, सादा सा और बहुत ही रोशन सा तर्जुमा था, और आपने इसको समात किया। ये आपकी समातों की बालिदगी का एक सबूत है। आय करीमा पर गौर होगा, और नबी मुकर्रम ने कौन कौन से ऐसे फैसले सादिर फरमाए हैं जिस पे कहीं कहीं ये साबित हुआ, कहीं कहीं ये जाहिर हुआ कि बाल बराबर दिल में तो दूर की बात है, जबान भी चली, नबी के फैसलों पे जबान चली। भाई सलवात हदिया करें नबी के जात पर। तो वो बात
ہوگی کسی اور مرحلے میں، آئندہ کی مجلسوں میں بات ہوگی. آج کی پہلی مجلس میرے محترم سننے والے جو خاص طور پر جو چند فیصد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں زیادہ سنا ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ ہم پہلی مجلس فلسفہ عزاداری پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی بات سے، یعنی اسی آیہ کریمہ کے مفہوم سے، مفہوم آیت سے، تفسیر آیہ کریمہ سے میں آج کی اس نشست کے اندر یہی کہوں گا کہ نبی مکرم نے کچھ فیصلے کیے ہیں، اور کچھ فیصلے نبی مکرم نے کیے ہیں، اور ان فیصلوں کو تسلیم کرنا ہوگا. اور اگر نبی کے فیصلوں کے اوپر کوئی تردد کرے تو وہ مومن نہیں ہے. یہ بہت روشن پیغام. نبی مکرم نے جو چند فیصلے کیے ہیں ان میں سے ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں تمہیں حسین دے کے جا رہا ہوں. ان الحسین مصباح الہدا، سرکار کا فرمان. ان الحسین مصباح الہدا، جان لو میرا حسین چراغ ہدایت ہے. وسفینۃ النجات، اور میرا حسین نجات کی کشتی ہے. یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ امام حسین کو یاد کرنا ہماری ضرورت ہے. حسین مولا چراغ ہدایت اور کشتی نجات. اور چراغ بھی ایسا چراغ ہے جس کو بجھانے والوں نے جب بھی ارادہ کیا ہے تو ان کا منہ ہی جلا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد آل محمد صلی اللہ. آپ کی توجہات اور آپ مجلسی میں سننے کے لیے تشریف لائے نا. میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ جس نے بھی اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی، ممنون ہوں آپ کی توجہات کا. چراغ بجھانے کا ذرا تصور کریں کہ ہوتا کیا ہے. جو چراغ بجھانے والا ہوتا ہے نا، وہ اپنا منہ چراغ کے قریب لا کر ایک پھونک مارتا ہے. تو بعض اوقات وہ چراغ نہ صرف بجھتا نہیں ہے، پھڑک کر اسے جلاتا ہے. اچھا اگر یہ میں کہہ دوں تو شاید کوئی کہے کہ مولانا نہ جانے کیا بحث لے بیٹھے، میں تو قرآن کی آیت کیوں نہ پڑھ دوں. اللہ نے چراغ بجھانے والوں کا حال بگاڑا ہے، اور چراغ بھی وہ جو اللہ کا چراغ ہے. اب آیت سنا دیتا ہوں آپ کو. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ اللہ کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، اور اللہ تو اپنے چراغ کو ایسے ہی روشن رکھے گا چاہے مشرکوں کو یہ برا لگتا ہو. توجہ کر لیا آپ نے. اچھا اگر اللہ کا چراغ بجھانے والا کوئی ہو اور بظاہر وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو، بظاہر وہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہو، بظاہر نمازیں بھی اس کی پوری ہوں، مگر کام وہ مشرکوں کا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اس کام پر ناکامی کی صورت میں اگر برا لگتا ہے تو وہ مشرکوں کو برا لگتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کچھ لوگوں کا ارادہ ہے. اچھا کچھ لوگوں کا ارادہ ہے، اللہ کا بھی تو کوئی ارادہ ہے. جب کبھی آپ کسی بات کے روب میں آ رہے ہوں یا کوئی آپ کو روب میں لا رہا ہو، توجہ چاہوں گا، جب کبھی کوئی آپ کو حق بات کہنے پر روب میں لا رہا ہو، دبا رہا ہو، دھمکا رہا ہو، تو فوراً اپنے آپ کو سمجھایا کریں کہ یہ اس کا ارادہ ہے، اللہ کا بھی کوئی ارادہ ہے. کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو اپنی پھونک سے بجھائیں. میں ایک جملہ کہے بغیر نہیں گزروں گا. ساری طاقتیں جو بھی اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے، اللہ کے چراغ کو بجھانے کے لیے، چراغ کیا ہوتا ہے بھائی؟ نور ہوتا ہے نا. تھوڑا گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے. تو چراغ کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے نا. تو جو بھی اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دنیا کے تمام تر طاقتوں صلاحیتوں کو جمع کر کے بھی اگر اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرے تو اللہ نے اسے اتنا ذلیل کیا ہے کہ اس کی ساری طاقت کو پھونک بولا ہے. پھونک. اس سے زیادہ اور تبرہ کسے کہتے ہیں؟ جتنی بھی طاقتیں
اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے استعمال میں آئیں گی، ان کی حیثیت پھونک سے زیادہ نہیں ہے، ہوا سے زیادہ نہیں ہے، پھونک سے زیادہ نہیں ہے، وہ بھی بدبودار۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ دیا کرو۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات۔ یہ واحد کشتی ہے جو ڈوبنے والی نہیں ہے، بچانے والی ہے جی۔ من رکبہا، نبی فرما رہے ہیں جو اس پہ سوار ہوا فنجا، وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا، اور جس نے اس کی مخالفت کی اور اس سے روگردانی کی، جس نے اس سے منہ موڑا فہلکا، وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ یعنی اگر کشتی نجات میں سوار ہوں گے تو نجات پائیں گے، اور کشتی نجات سے منہ موڑیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ حسین مولا کو اللہ نے چراغ ہدایت، کشتی نجات قرار دیا ہے جی۔ میں ابھی منزل بیان مصائب میں نہیں ہوں، لیکن حسین سے جڑنے والوں کا کیا مقام ہے اور حسین سے کٹنے والوں کی کیا حیثیت ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے، لیکن عرب دنیا میں یہ رواج رہا، اور ہم تو مجلس ہی اس لیے کرتے ہیں۔ مجلس کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ جتنی دیر تک مجلس ہوتی رہے گی، وہ نثر میں، مرثیے میں، سلام میں مجلس ہو رہی ہو یا نثر میں ہو رہی ہو، اتنی دیر تک ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے ہی رہے مجلس، مگر ہم 2 گھنٹے تک عصر رسول میں چلے جاتے ہیں ہم 1400 سال بعد والے، مگر ہم کچھ دیر کے لیے، اور ہم تو اس مجلس کی بات کر رہے ہیں، صبح سے رات تک آپ نہ جانے 10 مجلسیں کریں گے، تو ہر مجلس میں جب جا کر بیٹھتے ہیں تو ہم اتنی دیر کے لیے عصر رسول میں چلے جاتے ہیں، اور جب عصر رسول میں چلے گئے تو ہمیں قرآن بھی ملے گا، ہمیں اہل بیت بھی ملیں گے، اہل بیت میں ہمیں علی ملیں گے، سیدہ ملیں گی، حسنین ملیں گے، ہمیں صحابہ کرام ملیں گے، اور سب سے بڑی بات کہہ دوں، عصر رسول میں پلٹ جاؤ اللہ ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے بھی جب اللہ سمجھانا چاہا تو اپنا شجرہ بیان کرتے ہوئے، اللہ کا شجرہ کیا ہے بھائی؟ معصوم فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، اللہ کا شجرہ سورہ توحید ہے۔ سورہ توحید اللہ کا شجرہ ہے جی۔ اس سورہ کی تفسیر میں ائمہ نے ارشاد فرمایا، نبی مکرم نے فرمایا، قل هو اللہ احد۔ سورہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ قل سے نا، هو اللہ احد سے تو شروع نہیں ہو رہا۔ وہ چاہتا تو سورہ کو شروع کرتا هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ چاہتا تو هو اللہ احد سے سورہ شروع کرتا، اس نے شروع کیا قل، تم کہہ دو، یعنی اللہ کو بھی وہ اللہ منوانا ہے جو مصطفیٰ سمجھائے۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ پر بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی۔ تو اتنی دیر کے لیے ہم عصر رسول میں پلٹ آتے ہیں۔ یہ بات میں اس ممبر سے کر چکا ہوں ایک جگہ، تکراری ہے مگر مفید ہے۔ جب پاکستان بننے کو تیار ہوا اور لگا کہ بس اب تحریک کامیاب ہوگی اور پاکستان کی سرزمین مسلمانوں کو مل جائے گی، تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ قائد اعظم شاید شیعہ ہیں، تو قائد اعظم کے پاس پہنچ گئے ایک وفد کی صورت میں کہ آپ شیعہ ہیں، تو قائد اعظم نے فوراً بے ساختہ فرمایا، میں عصر رسول کا مسلمان ہوں، تم پلٹو تو صحیح، وہاں کیا ملتا ہے ہم بتائیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ آپ کی ہے، میں آپ کا ممنون ہوں۔ یہ جو امام حسین دے کر گئے نا نبی، اس زمانے میں انگشتریوں پر، انگوٹھیوں پر نقش لکھا ہوا ہوتا تھا۔ ہر امام معصوم، ہر نبی، ہر رسول کی انگوٹھی کے اوپر کوئی نہ کوئی نقش لکھا ہوا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی تحریر ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی عبارت لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ آپ کو جان کر شاید کسی بچے کے لیے کوئی نئی بات ہو،
امام زین العابدین کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ امام سجاد کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ امام سجاد کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا خزیا و شاقیا من قتل الحسین علیہ السلام. امام سجاد کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا رسوا ہوا برباد ہوا جس نے حسین کو قتل کیا. عجیب داستان ہے یہ کربلا کی داستان. واحد واقعہ ہے تاریخ بشریت کا جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا، جو رونما ہونے کے بعد بھی منایا جائے گا. ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، حضرت آدم کا زمانہ، حضرت ابراہیم کا زمانہ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کا زمانہ، حضرت خضر، انبیاء ما سلف، نبی مکرم کا زمانہ. ابھی حسین مولا دنیا میں نہیں آئے ہیں، مگر ہر نبی کو حسین بتایا گیا ہے، ہر نبی کو کربلا دکھائی گئی ہے. میں یہ بار بار بات کرتا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے، ضرورت نہیں ہے، آپ تک میری بات پہنچی ہوئی ہے کہ اس ممبر سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو سنی شیعہ کے ہاں مشترک نہ ہو. اس لیے کہ مجلس ہے بھائی، میں یہ بات کر چکا ہوں، کہتا رہتا ہوں، یہ مجلس ہے، اس میں ہر عقیدت مند کو آنے کی اجازت ہے. تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ شیعہ آئے گا اور سنی نہیں آئے گا، اور سنی آئے گا اور شیعہ نہیں آئے گا. جس کے دل میں بال برابر بھی حسین کا پیار ہے. بڑے لوگ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں تو بات کہہ رہا ہوں ایک ذرہ برابر بھی امام حسین سے الفت ہے، وہ اس مجلس میں آئے گا. ہمارے عزیز دروازوں پر کسی کو کھڑا تو نہیں کر رہا ہے کہ چیک کرو کہ آنے والا کون ہے. جی شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. یہاں یہ جو میں اب آپ کو ایک سیدہ اپنی مناجات میں جب اللہ سے بات کرتی تھی، سیدہ اپنی مناجات میں ایک دعا یہ فرماتی تھی، اللہم اللہ اکبر اجعل شفاعتی ممن بکا علی ولدی الحسین. یا اللہ مجھ فاطمہ کی شفاعت حسین پر رونے والوں تک پہنچا. میں اپنے بیٹے حسین پر رونے والوں کی شفاعت کرنا چاہتی ہوں. یہ کوئی کم بات ہے؟ مدینہ منورہ میں ایک مسافر ہے جو آواز لگاتا ہوا گزر رہا ہے، انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو. یہ آواز دیتا ہوا محلہ بنی ہاشم سے گزرا. امام سجاد گھر سے باہر آئے، آواز کیا دے رہا ہے؟ انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو. امام قریب آئے، امام نے فرمایا بھائی اتنا بتاؤ، تم اگر اس مدینے میں مر جاؤ اور اس شہر کے لوگ تمہیں غسل و کفن نہ دیں تو اس کے لیے تیار ہو؟ کہنے لگا میں یقین نہیں کر سکتا، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہ سب مسلمانوں کا شہر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہاں مر جاؤں کوئی مجھے غسل و کفن نہ دے؟ بس جیسے ہی اس نے کہا نا کہ یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہ کیسے ممکن ہے، تو امام نے اپنا رخ کربلا کی طرف کیا اور امام نے سلام کیا اپنے بابا حسین کو، اور سلام کرتے ہوئے فرمایا واہ صفا یا بتا، ہائے میرے بابا حسین، قد ترکو ثلاثۃ ایام بلا دفن ولا کفن. سلام ہو میرے بابا حسین پر جنہیں 3 دن تک بغیر غسل و کفن کے چھوڑا گیا. اجرکم اللہ،
اجرکم علی اللہ. یہ مجلس اسی انداز کی مجلس ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. مگر عزیزو، میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہات فلسفہ اعضاء کی طرف بھی متوجہ کروں. دیکھیے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہلاکت، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مشقت، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شہادت. شہادت اور ہلاکت میں کیا فرق ہے؟ اور مشقت کسے کہتے ہیں؟ یہ آج سے جو کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کام میں کچھ ایسے منظر بھی بنتے ہیں، خاص طور پر 6 محرم کے بعد اور 5 محرم کے بعد، کہ جب لوگوں کو ان منظروں کو دیکھنے کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے، ایک سوچ آتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار رہے ہیں. اور قرآن تو یہ کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو قرآن اور اللہ کا پیغام تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنے آپ کو ہی یہ نقصان نہ پہنچاؤ. تو یہ تو ابھی 10 دن کے لیے ایک منظر بننے جا رہا ہے. کم سے کم بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس فرش پر ان کا بیٹھنا ہی اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے. وہ عادی نہیں ہے، وہ سال بھر ایسے نہیں بیٹھتے، وہ اس مزاج کے نہیں ہیں. مگر جیسے ہی مجلس کا منظر نظر آیا، فرش نظر آیا، جوتیاں اتار کر آئیں گے. فرش پر بھی غور نہیں کریں گے کہ کیسا ہے. کنکر بھی چپ سکتا ہے، پتھر بھی لگ سکتا ہے. جی ممکن ہے ہوا اور موسم بھی مساعد نہ ہو. اپنے آپ کو زحمت دے رہے ہیں. پھر ماتم ہوگا، پھر آنکھوں میں آنسو آئیں گے. ماتم کی مختلف قسمیں ہیں. ہر علاقے کے چاہنے والے اپنے انداز سے عزاداری کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ آیت پڑھ کر بعض اوقات سنائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے روکا ہے. تو یہاں کیا لفظ ہے؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. ہلاکت، ہلاکت اور شہادت کا فرق بہت دیر بھی لگ سکتی ہے اسے سمجھانے اور بتانے میں اور بات کو منتقل کرنے میں. مگر میں ساری بحثوں کو، جو کہہ لیجئے کہ کتابی اور فلسفی بحثیں ہیں کہ ہلاکت کا کیا مطلب ہے، اس کا لغوی مطلب کیا ہے، اس کو کہاں کہاں قرآن نے استعمال کیا ہے، اور شہادت کا کیا مطلب ہے، ان ساری گفتگو کو اگر میں 2 جملوں میں خلاصہ کرنا چاہوں تو ہلاکت اور شہادت کے درمیان جو چیز فرق لاتی ہے وہ ہے ہدف اور نیت. ہدف طے کرواتا ہے کہ یہ اس ہدف کی خاطر جانے والا شہید ہوا یا اس ہدف پہ قربان ہونے والا ہلاک ہوا. وہ کون سی چیز ہے کہ جو شہادت تک پہنچائے گی، یا لفظوں کو بہتر کہوں، وہ کون سا ہدف ہے جو شہید کہلائے گا، اور وہ کون سا ہدف ہے جو ہلاکت کا شکار کرے گا اور برباد ہونے والا اور ہلاک ہونے والا شمار کرے گا. جب تک انسان اپنے سے پست پر قربان ہوتا رہے گا، توجہ، جب تک انسان اپنے سے پست پر قربان ہوتا رہے گا، ہر قربانی ہلاکت. بھائی انسان سے پست وجود کیا ہے؟ پتھر، پودے، حیوان. ان چیزوں پر جب تک انسان اپنے آپ کو قربان کرتا رہے گا، مرنے پر ہلاکت. پتھر اور انسان، پودا، نباتات، حیوانات، جیسے جیسے یہ منظر کہیں نظر آئے، جہاں جہاں یہ منظر نظر آئے، یہ ہلاکت کا منظر ہے. اس لیے کہ خلقت الخلق لأجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق، اچھا نباتات، جمادات، نباتات، حیوانات، ان کو اللہ نے ایک لفظ میں بھی کہا ہے، یہ سب مخلوق ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے خلقت الخلق لأجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے. جب یہ ساری مخلوق اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے تو اب جو انسان کے لیے بنا ہے وہ انسان سے پست ہے نا. اچھا یہ فلسفہ بھی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ ہر وہ وجود جو اپنے سے بالا تر پر خود کو قربان کر دے وہ اس وجود کی شہادت ہے.
مثلاً جماعتات اگر نباتات پہ قربان ہو جائیں تو یہ جماعتات کی قربانی ہے. زمین پتھر اس میں سے پودا نکلا, اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا, تو اس پودے پہ قربان ہونے کی وجہ سے یہ اس کی شہادت ہے. پودے حیوانوں پہ قربان, جی نباتات حیوانات پہ قربان, یہ نباتات کی شہادت ہے. اور حیوانات انسانوں پہ قربان, یہ حیوانات کی شہادت ہے. اب یہ انسان کس پہ قربان ہو؟ خلقت الخلق لاجلک, اے انسان ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی ہے. وخلقتک لاجلی, مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے. بس ہر وہ وجود جو اپنے سے بالا تر پہ قربان ہو رہا ہو وہ شہید ہے, جو اپنے سے پس پر قربان ہو رہا ہو وہ ہلاک ہے. تو اب انسان, عزاداران امام حسین, انسان حتیٰ وہ مخلوقات جو انسان سے پستر ہیں وہ بھی امام حسین کے نام پر قربان ہو رہی ہیں. کتنی مخلوقات ہیں جو اس وقت انسانوں کی خدمت میں, کیوں؟ اس لیے کہ انسان حسین کی خدمت میں. توجہ ہے؟ یہ ساری مخلوقات قربان ہو رہی ہیں انسان پر. اب انسان کس پہ قربان ہو؟ انسان جس پہ قربان ہوگا یہ اس کی بالاتر اگر وجود پہ قربان ہونا تو اس کی شہادت ہے. ہلاکت اور شہادت کا ایک موٹا سفر ہے. مشقت کسے کہتے ہیں؟ مشقت کا عنوان بھی نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر نیت پاک ہے, نیت اچھی ہے, تو یہ مشقت اٹھاتے ہوئے مر گیا تو شہید. اگر مقصد بلند نہیں تھا اور مشقت اٹھاتے ہوئے, اس وقت آپ مشقت اٹھا رہے ہیں, اس وقت میں ایک مشقت اٹھا رہا ہوں جی, ہمارے اوپر یہ ہم ایک امتحان دے رہے ہیں, ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مسلسل. بس اگر نیت جو ہے, مقصد جو ہے, مشقت کرنے والے کا مقصد بہت عظیم ہے اور اس مقصد کی خاطر وہ قربان ہو جائے تو یہ مشقت سے شہادت تک پہنچے گا. تھوڑی توجہ بڑھائیے گا عزیزان کرام. مثلاً ایک باپ اپنی اولاد کی خاطر مزدوری کرتا ہے. مثلاً ایک باپ اپنی اولاد کو رزق پہنچانے کے لیے, غذا پہنچانے کے لیے, تعلیم اچھی دلوانے کے لیے محنت کرتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے. اس رستے میں مرے گا تو شہید. میں اور زیادہ واضح اور روشن اور زیادہ اہم مثال دے دوں. اگر کوئی طالب علم حاصل کرتے ہوئے مرا تو وہ شہید. یہ ساری بحثوں کو میں ایک آیہ کریمہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی ہو, مَن يَخْرُجْ من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت. اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہو اور اس مشقت میں اسے موت آ جائے, فقط وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. بھائی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اللہ اجر کیسے دیتا ہے؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اور جو اللہ کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہنا, وہ زندہ ہیں, اللہ سے رزق پاتے ہیں. تو پہلے تو یہ مفاہیم روشن ہو میرے ان معترضین پر, مستشرقین کے اوپر, کہ جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو. حضور میں ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے ایک میڈیکل کالج میں کسی مناسبت سے خطاب کی توفیق پا رہا تھا, تو طے یہ ہوا تھا کہ خطاب کے بعد سوالات کا دورانیہ بھی ہوگا. تو سوالات کرتے ہوئے, آپ کو معلوم ہے جب میڈیکل کالج میں خطاب ہو رہا ہوگا تو ڈاکٹر ہی سامنے ہوں گے نا, تو ڈاکٹرز مختلف سالوں کے ڈاکٹر, یعنی مختلف مرحلوں سے گزرنے والی ان کی تعلیم. تو ایک سرجن نے کھڑے ہو کے مجھ سے سوال کیا کہ آپ حضرات ماتم کیوں کرتے ہیں, آپ حضرات ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اور بعض تو ماتم آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماتم ہمیں دیکھ کر بہت ہی عجیب لگتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے.
میں نے کہا آپ اچھی طرح بولیے, خوب سجا کے اعتراض کیجیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے موقع دیا ہے تو دیکھیے یہ ہماری چیز نہیں ہے. انہوں نے سوال میں اضافہ کیا, یہ ہماری چیز نہیں ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ کی چیز میں تو کوئی دخالت ہی نہیں دے سکتا. جی اللہ کی, بھائی حالت احرام میں بال توڑ کر دکھائیے, ایک بکرا پڑ جائے گا. صحیح کہہ رہا تھا وہ, صحیح کہہ رہا تھا. حالت احرام میں کبھی کبھی اللہ یہ منظر ہمیں احساس دلانے کے لیے ناخون کاٹ کے دکھائیے, حالت احرام میں بال توڑ کر دکھائیے, اپنے ہی بال, کسی اور کے نہیں توڑ دیجیے گا. اپنے ہی بال اگر توڑ دے گا کوئی حالت احرام میں تو اس پہ بھی ایک کفارہ ہے, اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تب اگر ایسی کیفیت ہو تو یعنی بدن تو آپ کا ہے نہیں. جب آپ کا بدن نہیں ہے, اللہ کا, اللہ کی عطا کرتا ہے, اللہ کی عطا کردی نعمت ہے, تو آپ اس میں دخالت کر. یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سینہ نیلا کر لیتے ہیں, بدن لہو لہان کر لیتے ہیں, یا آپ اپنے سر و سینے کے اوپر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں, آپ سرخ کر لیتے ہیں اپنے سینے کو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی چیز میں دخالت دینا جائز ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ میڈیکل میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں سرجن ہوں. میں نے کہا مجھے اپنے بدن کو نیلا کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ دوسروں کے بدنوں کو کاٹ ڈالتے, سینہ چاک کر دیتے, باقاعدہ ان میں سے چیزیں نکال کر دوبارہ سے انہیں لگاتے ہیں, اتنا خون بھی بہا دیتے ہیں, اتنی ہڈیاں بھی کاٹ دیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, آپ سے جواب نہیں مانگ رہا, میں آپ کا جواب خود دوں گا. آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر مصلحت بڑی ہو, اگر مصلحت عظیم ہو, اگر مقصد بلند ہو, تو ہم اس کے بدن کو بھی کاٹ ڈالتے ہیں. میں نے کہا اگر بڑے مقصد کی خاطر دوسرے کا بدن کاٹا جا سکتا ہے تو بڑے مقصد تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دینا کیسے؟ لبیک یا حسین. محمد آل محمد صلوات. مقصد بلند ہے نا بھائی. مقصد اگر بلند ہو, مقصد اگر روشن ہو, اگر مقصد اعلیٰ ہو, عرفہ ہو, تو اس پہ قربان ہونا یہ شہادت ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ تمام ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اس طرح کا اپنے بدن کو, اس حد تک اپنے بدن کو کہ جس پر مجھے یقین ہو کہ میری موت واقع ہو جائے گی, وہ اجازت نہیں ہے. لیکن جو ہم کرتے ہیں, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں, جو ہم کرتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات نبی اور آل نبی پر پڑھ لیں. عزیزو, بہت روشن ہے, پروردگار عالم نے ہمیں اس عزاداری کا حکم دیا ہے. پڑھ دوں کوئی آیت؟ اللہ نے ہمیں عزاداری امام حسین کا حکم دیا ہے. ہمارا کوئی عمل قرآن اور اہل بیت, قرآن اور نبی کے فرمان سے ہٹ کر نہیں ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ اکبر, سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 48, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو اونچی آواز میں, ابھی کیا ہو رہا ہے, اونچی آواز میں بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ابھی مرثیہ کیسے ہوا, اونچی آواز میں ہوا. آپ روڈوں پہ چوکوں پر نوحہ پڑھیں گے, ماتم کریں گے, اونچی آواز میں کام ہے یا نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے, سورہ نساء کیا کہہ رہی ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. کسی کو کوئی ناگوار بات, کسی کو کوئی ناگوار بات جو آپ کی جانب سے اٹھائی جا رہی ہو, میں آیت کو ترجمے کو اور بہتر کرتا ہوں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء, اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں بات کرنا جو کسی کو ناگوار گزرے. اگر آیت یہاں رک گئی ہوتی تو شاید کسی کی مراد پوری ہوتی. توجہ بڑھائیے اپنی, مگر آیت نے آگے بڑھ کر آپ کی مراد پوری کی ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول, اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے, لا يحب اللہ, اللہ کو پسند نہیں ہے. الا من ظلم, مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے, چاہے کسی کو ناگوار گزرے, اللہ کو اچھی لگتی ہے. لبیک یا حسین. محمد آل محمد صلوات.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह को अच्छा लगता है। ऊंची आवाज में बात करो, इसलिए कि तुम मजलूम के हिमायती हो। मजलूम की हिमायत में ऊंची आवाज, जबर और इस्तेबदाद के खिलाफ तहरीकें चलाने वाली शख्सियत तशरीफ फरमाए। मेरी आवाज भी मिंबर की दूर तक जाएगी और जा रही है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये जिंदा माशरों की अलामत है। जो माशरे जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते वो मुर्दा माशरे हैं। उस माशरे में रहने वाले अफराद जिंदा लाशें हैं। मेरे मौला अली की ताबीर के मुताबिक चलती फिरती मैयतें हैं। अली फरमाते हैं मैयतें दो तरह की होती हैं, कुछ लेटी भी मैयत और कुछ चलती फिरती मैयतें। जिनका ज़मीर मर गया हो वो जिंदा कहाँ है? ज़मीर की जिंदगी और ज़मीर और फितरत की बालिदगी और फितरत की सालमियत हर दौर में, हर जमाने में, हर इलाके में उस इलाके उस जमाने की जरूरत है। अक्ल जब गर्द आलूद हो जाए और काम करना छोड़ दे तो उस गर्द को हटाने का नाम मजलिस अज़ा है। बहुत ही एहतमाम के साथ अज़ादारी होगी, बड़े शान के साथ जिक्र हुसैन होगा। पूरी दुनिया में और हुस्न इत्तफाक से अक्सर ममालिक में मुहर्रम की तारीख साथ साथ चल रही है। खास तौर पे हमारे पड़ोसी ममालिक में, वो अरब ममालिक हों, वो फारसी बोलने वाले हों, वो उर्दू बोलने वाले हों, वो पश्तो बोलने वाले हों, ये जो हमारे कोई 10-15 ममालिक जो हमारे खत्ते के हैं, इन सब में आज पहली मुहर्रम है। बहुत बड़ा खत्ता इमाम हुसैन की याद में एक साथ मुनासबत से सोचेगा और बोलेगा। पहली मुहर्रम है, कल 2 मुहर्रम को इमाम का काफिला करबला पहुंचेगा। अजीजों, 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन आएंगे। हजरत के आने से पहले खुद को करबला पहुंचाइए। आज की मजलिस हमें करबला पहुंचाने के लिए है। वाली करबला, अमीर करबला, वारिस करबला कल आएंगे। आमादा हैं, मैं चेहरों को देख रहा हूं। वैसे इन दिनों में तो मजलिस तैयार होती है, हमें ज्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ती, सिर्फ इशारा देते हैं तो आपकी आंखों में आंसू उतर आते हैं। इन्ना लिक़त्लिल हुसैन फी क़ुलूबिल मोमिनीन हरारतन ला तबरदु अबदा। नबी मुकर्रम फरमा रहे हैं, मेरे हुसैन के कत्ल से मोमिनीन के दिलों में एक हरारत पैदा होगी। ये मेरे हुसैन का जिक्र करेंगे, इस जिक्र से एक हरारत रहेगी। ये कत्ल हुसैन की हरारत कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये और भड़केगी, ये और तेज होगी। हमारे बड़े बड़े इमाम बारगाह आज छोटे पड़ रहे ना, बनाने वालों ने बहुत बड़े बड़े बनाए थे, अब इमाम बारगाह छोटे पड़ रहे हैं ना। इमाम बारगाह छोटे नहीं हुए हैं, हुसैनियों में इजाफा हुआ है। मुसलसल इमाम हुसैन के चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह किसी को वतन न छुड़वाए। अजरुकुम अल्लाह। और वतन का छोड़ना भी ऐसा छोड़ना कि पता हो अब वापस नहीं आएंगे। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा है, और जब छोड़ रहे हैं ना मदीने को, तो पहले आप अपने नाना की खबर में गए हैं, और रोने वालों ऐसे गए हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा
اپنے بابا کی گود میں لیٹنے کو جاتا ہے. کئی جگہ سے قبر نبی کا بوسہ دیا امام حسین نے, کئی جگہ سے قبر کا بوسہ دیا, اور پھر سینے کے قریب, قبر کا جو حصہ سینے کے قریب تھا, نبی کے سینے کے قریب تھا, اس جگہ اپنے سینے کو لگا دیا, اور پھر سینہ لگا کر اتنا روئے کہ قبر نبی تر ہونے لگی, اور پھر روتے روتے فرمایا نانا اب مدینہ اس قابل نہیں رہا, میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہیں, جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں اہل بیت دعا دیتے ہیں. امام جعفر صادق کی بہت حدیثیں ہیں بلند رونے والوں کے لیے. امام رضا تو ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے ہیں اونچا رونے والوں کو. یہ جو گریہ ہے نا, یہ احیاء امر امامت ہے. میں کہتا ہوں میرے 3 گھنٹے کی اور 50 منٹ کی تقریر کا حاصل ایک طرف, اور 10 منٹ 15 منٹ کے مصائب کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے کہ یہ جو کیفیت ہے نا, یہ آپ کو کربلا لے جاتی ہے بالیقین. وہ جو پہلے والی گفتگو تھی, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری پہلی والی گفتگو آپ کو کربلا لے جائے یا اہل بیت سے جوڑ دے, مگر یہ منظر آپ کو کربلا میں لے جاتا ہے. یہ جتنی دیر تک مصائب ہوں گے نا, ہم اتنی دیر تک کربلا کے راہی ہوں گے, مسافر ہوں گے. میرے مولا حسین نے پہلے نانا کی قبر سے وداع کیا, اور پھر امام حسین گئے ہیں ماں کی قبر پر. ہاں بچے بیٹھے ہیں نا مجلس میں, جن کی ماں زندہ ہے وہ بیٹھے ہیں نا. ایک دن بھی ماں کو اگر آپ سلام نہ کریں, اگر آپ دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو فون آ جائے گا, بیٹا کیا بات ہے 2 دن سے بات نہیں کی. امام پھر قبر فاطمہ زہرا پہ گئے ہیں, بی بی زہرا کی قبر پہ گئے ہیں. مگر سنیں گے, میں نے اتفاق سے یہ مصائب آج ہی پڑھتے ہوئے, میں اپنی سواری میں پڑھتے ہوئے آ رہا تھا, کئی دفعہ خود آنکھوں میں آنسو آئے. جیسے ہی ماں کی قبر دیکھی تو ایسے چلے جیسے گھٹنیوں بچہ چلا. ماں کی قبر سے لپٹ کے روئے, ماں کی قبر سے لپٹ کر روئے امام حسین. اور پھر عزیزو ماں کو رخصت دی. پھر آئے ہیں جناب زینب کے گھر. رات کی تاریکی ہے, دروازے پہ دستک ہوئی. کنیز نے امام حسین کو دیکھا, دوڑی بھی اندر گئی اور آواز دے کر کہتی ہے اے آقا زادی زینب, حسین دروازے پہ کھڑے ہیں. کچھ دیر سوچ سکتے ہیں آپ کہ کیا منظر بنا ہوگا. جناب زینب نے سر پہ چادر کو لیا اور اتنی اجلت میں دروازے پر آئیں کہ جتنا ممکن تھا سامنے بھائی کو دیکھ کر کہا بھائی مجھے بلا لیا ہوتا, یہ رات کی تاریکی میں آپ کے آنے کا سبب کیا ہے. فرمایا زینب ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں, اور اب وہ سفر شروع ہونے جا رہا ہے جو تمہارے بغیر مکمل نہیں ہوگا. زینب اب تیاری کرو, ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. دوسرا دن نمودار ہوا, امام حسین نے اجرکم اللہ, امام حسین نے جناب عباس کو ذمہ داری دی, عباس محملیں تیار کرو, ہمارے یہاں سجاؤ, قافلہ پورے خانوادے کا قافلہ جائے گا. ایک راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں اپنی ذاتی غرض سے حاضر ہوا تھا کہ میری توجہ ہوئی کہ ایک سمت اماریاں, خالی اماریاں تیاری کے لیے جیسے قافلہ تیار ہو رہا ہوتا ہے, ایسے کچھ اونٹ لے جائے جا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کے اونٹ ہیں, یہ کہاں جا رہے ہیں, یہ گھوڑوں کو کیوں کسا جا رہا ہے, کیوں زینے باندھی جا رہی ہیں. تو کہا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو کہتا ہے میں ایک جگہ آ کے کھڑا ہو گیا جہاں سے مجھے منظر نظر آئے. تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور حسین کے گرد بہت سارے جوان کھڑے ہیں,
اور حسین سب کو آوازیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایسے کرو، وہ کام ایسے انجام دو، اور بار بار عباس علمدار آ کر حسین کو گزارش سناتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ابوالفضل عباس نے آ کر بتایا مولا قافلہ تیار ہے۔ تو حضرت نے ایک جوان کی طرف دیکھا جو بیت الشرف میں گیا، اور بیت الشرف سے واپس آیا تو پھر کچھ ہی دیر کے بعد ایک منظر بنا، اور منظر یہ بنا کہ ایک جوان آگے نکل کر آتا تھا جس کے پیچھے ایک بی بی آ رہی ہوتی، آگے ایک جوان چل رہا ہوتا تھا اور اس کے پیچھے ایک بی بی آ رہی ہوتی۔ تو جب میں نے پہلا منظر دیکھا تو میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ قاسم ہے۔ میں نے پوچھا اس کے ساتھ خاتون کون آ رہی؟ کہا اس کی ماں ہے، یہ اپنی والدہ کو محمل پہ بٹھانے آیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک اور جوان باہر آیا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں ام لیلا ہے۔ کہتے ایک بی بی کو ایک جوان لاتا رہا، مگر ایک عجیب منظر بنا، جیسے ہی اندر سے آواز دی گئی کہ کوئی بی بی باہر آ رہی ہے تو عباس نے کام چھوڑ دیا، علی اکبر نے کام چھوڑ دیے، حسین نے کرسی چھوڑ دی، اور سب جمع ہو کر دروازے کے قریب آئے اور حلقے میں ایک بی بی کو لے کر آئے، اور جب وہ محمل میں بیٹھنے لگی عباس نے اپنا گھٹنا ٹیک دیا۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ تو آواز دی یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، عزادارو گریہ ہو گیا۔ ایک جملہ سن لیجئے، کس شان سے بی بی زینب کو مدینے میں سوار کیا گیا۔ سلام ہو زینب کی غربت پر، 11 محرم ہے، نہر کی طرف رک کر کے عباس کو آواز دی، عباس زینب اونٹ پر بٹھائی جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ہماری مملکت کی خیر فرما، عزاداروں کی حفاظت و توفیق عطا فرما، حفاظتی اداروں کو اپنی ذمہ داریاں پوری رکھنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔